بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رانا عثمان پسروری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ رانا عثمان پسروری صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یزل علیما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ الی الناس بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، مجھ سے قبل شان صحابہ آپ سن چکے ہیں۔ اپنی اپنی علم کے مطابق، اپنے اپنے فہم و کردار کے مطابق بڑی ہی جاندار اور شاندار گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آپ احباب کے سامنے چند منٹ صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کے کردار و اخلاق کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کو طرح طرح کی باتیں سکھائی جا رہی ہے کہ صحابہ کی عزت ایمان کا حصہ ہے بھی کہ نہیں، صحابہ سے پیار، الفت، محبت ایمان کا حصہ ہے بھی کہ نہیں۔ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، حج کو بھی مانتے ہیں، ہمیں یہ تو بتاؤ سارے عقائد کو ہم مانتے ہیں تو عقیدہ صحابہ نہ ماننے سے بندہ کفر تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ محبت کیوں ضروری ہے؟ سنو، آج بتا کے جاؤں گا صحابہ کی محبت کیوں ضروری ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک انصار کی محبت نہ ہو ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان تب ہوگا جب صحابہ کی محبت ہوگی۔ صحابہ کی محبت ہر پہلو میں، ہر کردار میں، ہر عمل میں، ہر علم میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں، ہر کردار میں جب تلک نہ رکھو گے تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ ایمان مکمل کہتے ہو صحابہ کے بغیر ایمان مکمل ہے۔ لا تسبوا، صحابی کو چھوڑ کے صحابہ کو گالی بھی دیتے ہو، توجہ بھی کرتے ہو، زبان بھی کھولتے ہو۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کو گالی نہیں دینی، حدیث کہتی ہے صحابہ کو گالی نہیں دینی۔ نبی کریم نے کہا لا تسبوا اصحابی، اصحاب کو گالی نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ وجہ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ اصحابی کالنجومی، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کو ستاروں کی طرح صاف ہے، جیسے ستارے صاف ہے، چمک رہے ہیں۔ صحابہ بھی صاف ہے، ان کی نماز دیکھو تب صاف ہے، کردار میں دیکھو تب صاف ہے، روزے میں دیکھو تب صاف ہے، فجر میں دیکھو تب صاف ہے، ظہر میں دیکھو تب صاف ہے، عصر میں دیکھو تب صاف ہے، مغرب میں دیکھو تب صاف ہے، عشاء میں دیکھو تب صاف ہے، قیام میں دیکھو تب صاف ہے، رکوع میں دیکھو تب صاف ہے، سجدے میں دیکھو تب صاف ہے، علم میں دیکھو تب صاف ہے، علم میں دیکھو تب صاف ہے، قرآن میں دیکھو تب صاف ہے، سورتوں میں دیکھو تب صاف ہے، آیات میں دیکھو تب صاف ہے، علم میں دیکھو تب صاف ہے، رکوع میں دیکھو تب صاف ہے، بخاری میں دیکھو تب صاف ہے، مسلم میں دیکھو تب صاف ہے، ترمذی میں دیکھو تب صاف ہے، نسائی میں دیکھو تب صاف ہے، اسلم میں دیکھو تب صاف ہے، نسائی میں دیکھو تب صاف ہے، ماجہ میں دیکھو تب صاف ہے، موطا میں دیکھو تب صاف ہے، علم میں دیکھو تب صاف ہے، کردار میں دیکھو تب صاف ہے، چلن میں دیکھو تب صاف ہے، چال میں دیکھو تب صاف ہے، بیان میں دیکھو تب صاف ہے، فلسفے میں دیکھو تب صاف ہے، منطق میں دیکھو تب صاف ہے، سوچ میں دیکھو تب صاف ہے، دنیا میں دیکھو تب بھی صاف، علم و حلم ساری زندگی دیکھو تو وہ صاف ہے۔ ان کے علم پہ بول کے کہتے ہو کہ ایمان کا حصہ بھی ہے کہ نہیں؟
وہ صحابہ کی زندگی، وہ صحابہ کا کردار، اور شریعت کے پہلو میں آ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سارے پہلو اپنا کے کہتے ہو کہ عقائد ہمارے مضبوط ہیں۔ عقائد صحابہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہم میں بھی ہے، کہتے ہیں ان سے فروئی کوئی جگلا نہیں ہے، ان بیچاروں کو کچھ نہ کہو، یہ ہمارے ہی ہیں، فروئی جگلا ہے، صرف نماز میں تھوڑا بہتا جگڑا بن جاتا ہے، روزے میں جگڑا، لہذا ان کو کچھ نہ کہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو صحیح، عقیدہ رجت فروعات میں سے ہے یا اصل میں سے ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تنقید صحابہ فروعات میں ہے یا اصل میں سے ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، تکفیر صحابہ، مجھے بتا تو صحیح، توہین صحابہ، مجھے بتا تو صحیح، ذرا بتا تو صحیح، صحابہ کی توہین کر کے، تحریف قرآن کر کے، پھر بھی یہ کہے میں مومن ہوں، میں صحابہ کو مانتا ہوں، جب شریعت میں آئے گا تو نماز بھی بولے گی صحابہ صحابہ، روزہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ، زکوٰۃ بھی بولے گی صحابہ صحابہ، حج بھی بولے گا صحابہ صحابہ، قیام بھی بولے گا صحابہ صحابہ، رکوع بھی بولے گا صحابہ صحابہ، سجدہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ، قعدہ اولا بھی بولے گا صحابہ صحابہ، قعدہ ثانی بھی بولے گا صحابہ صحابہ، زندگی مصطفیٰ بولے گی صحابہ صحابہ، ائمہ بولیں گے صحابہ صحابہ، امام مالک بولے صحابہ صحابہ، امام بخاری بولے صحابہ صحابہ، امام مسلم بولے صحابہ صحابہ، امام نسائی بولے صحابہ صحابہ، امام ترمذی بولے صحابہ صحابہ، امام ماجہ بولے صحابہ صحابہ، امام ابو حنیفہ بولے صحابہ صحابہ، امام مالک بولے صحابہ صحابہ، امام احمد بن حنبل بولے صحابہ صحابہ، اہل حدیث بولے صحابہ صحابہ، اہل توحید بولے صحابہ صحابہ، اہل قرآن بولے صحابہ صحابہ، اہل دین بولے صحابہ صحابہ، اہل سنت بولے صحابہ صحابہ۔ اور لاہور کے واسیوں پتہ تو پھر لگتا ہے، آج احمد ٹون والے بھی بولے صحابہ صحابہ صحابہ۔ مزہ نہیں آیا؟ صحابہ کا نام سن کے صحابہ کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہو؟ آج صحابہ کی عزت کے لیے نہیں بولتے ہو، جنہوں نے اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر لیا اور کہتے ہو شریعت سے نکال دو۔ جانتے ہو عثمان بن عفان جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گئے، اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اونچا کر لیا، لوگ کہنے لگے، چچا زاد بھائی نے بھی کہا ادھر کے لوگوں کی شریعت ہی نہیں ہے، ادھر کے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم لوگوں کی بات کرتے ہو، تم لوگوں کے طریقے سلیقے کی بات کرتے ہو، لوگوں کے چلن چال کی بات کرتے ہو، لوگوں کے رویوں کی بات کرتے ہو، لوگوں کی تہذیب کی بات کرتے ہو، لوگوں کے طریقے کی بات کرتے ہو۔ میں نہیں جانتا لوگ کیا ہے، میں نہیں جانتا رویہ کیا ہے، میں نہیں جانتا تہذیب کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ معاشرہ کیا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ انہوں نے تو اس طرح اپنے آپ کو شریعت کے نافذ کیا ہوا ہے، تم کہتے ہو کہ شریعت سے ان کو نکال دو۔ کبھی کہتے ہو ان کا آپس میں جھگڑا ہے، کبھی کہتے ہو وہ اسلام پہ نہیں، کبھی کہتے ہو وہ دین سے مرتد ہو گئے۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہتے ہو نا، نہج البلاغہ کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول خود تو پڑھ کے دیکھو، کہتے ہیں میں اور معاویہ ایمان میں دونوں برابر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں معاویہ بھی نماز پڑھتا ہے، اگر میں روزہ رکھتا ہوں معاویہ بھی روزہ رکھتا ہے، اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں معاویہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر میں حج کرتا ہوں معاویہ بھی حج کرتا ہے، اگر میں قیام کرتا ہوں معاویہ بھی قیام کرتا ہے، اگر میں رکوع کرتا ہوں معاویہ بھی قیام کرتا ہے، اگر میں سجدہ کرتا ہوں معاویہ بھی سجدہ کرتا ہے، اگر میں حج کرتا ہوں معاویہ بھی حج کرتا ہے، اگر میں دین پہ چلتا ہوں معاویہ بھی دین پہ چلتا ہے، میں محمد کو مانتا ہوں معاویہ بھی محمد کو مانتا ہے، میں بھی ختم نبوت کو مانتا ہوں معاویہ بھی ختم نبوت کو مانتا ہے، میں بھی دین کو مانتا ہوں معاویہ بھی دین کو مانتا ہے، میں بھی اہل توحید ہوں معاویہ بھی اہل توحید ہے، میں بھی اہل سنت ہوں معاویہ بھی اہل سنت ہے، میں بھی اہل قرآن ہوں معاویہ بھی اہل قرآن ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں معاویہ بھی اہل حدیث ہے، میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوں معاویہ بھی قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں۔ آج ان صحابہ کے متعلق کہتے ہو
ہمارا حق نہیں بنتا ان کے جگرے ہو ہم بولے، ہمارا وہ سٹیٹس ہی نہیں۔ ہارون اور موسیٰ دونوں نبی تھے۔ جب ہارون کو چھوڑ کر کے موسیٰ گئے نا، پیچھے لوگوں نے شرک کر دیا، آ کر کے بال کو کھینچنا شروع کر دیا۔ ہارون کے موسیٰ علیہ السلام نے، بڑے جلالی طبیعت کے تھے، کہتے ہیں میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہوں، آپ کی موجودگی میں لوگوں نے شرک کر دیا۔ کہتے ہیں روکا تھا نہیں رکے، اب بال کھینچے ہیں۔ ہارون بھی نبی ہے، موسیٰ بھی نبی ہے، ہمارے لیے تو دونوں ہی قابل احترام ہے نا، نہ ان کی نبوت میں کمی آئی، نہ ان کی عزت میں کمی آئی، نہ ان کے مقام میں کمی آئی۔ اسی طرح رفعتیں بھی وہی ہے، بلندیاں بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، شان بھی وہی ہے۔ تو اسی طرح میں بھی کہا کرتا ہوں، اگر صحابہ کا جگرا ہے، ان کی عزت بھی وہی رہے گی، مقام بھی وہی رہے گا، ان کا چلن چال وہی رہے گا، شریعت میں ان کا کردار طریقہ وہی رہے گا۔ جو شریعت نے انہیں عزت دی ہے، جو ان کا مقام دیا ہے، وہ عزت کم نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک صحابی کی بھی عزت وہی رہے گی جو نبی کے دور میں تھی۔ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ۔ نبی نے کہا تھا سب سے بہتر دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ بتاؤ تو صحیح، وہ دور صحابہ کا ہے، وہ دور صحابہ کا، وہ دور ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، معاویہ کا ہے، حسن و حسین کا ہے۔ وہ دور صحابہ کا دور ہے۔ صحابہ کا دور کیسا دور ہے؟ امن والا، اتفاق والا، اتحاد والا، اخلاص والا، سنت والا، توحید والا۔ اس دور کو نبی کریم نے بہتر دور کہا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں وہ نبی، وہ صحابہ جس دور میں رہے وہ دور بہتر، وہ صحابہ جس گھوڑے پہ جائے وہ گھوڑے کے کیا، وہ گھوڑے کے قدموں پہ خاک کے ذرات جب اٹھتے ہیں، رب کا قرآن بول اٹھتا ہے، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا واسن بہ نقعا۔ وہ تو صحابہ وہ ہے، ان کے گھوڑوں کے قدم میں بھی قرآن بن جاتے ہیں۔ وہ صحابہ اتنی عظمت والے ہیں، اتنے مقام والے ہیں، اتنی شان والے ہیں، ان کی عزت کوئی اپنی زندگی خرچ کر کے بھی ختم کرنا چاہے، کوئی ساری زندگی لگا دے، کوئی ایران کی طاقت ملائے تب، کوئی ایران کی عراق کی طاقت ملائے تب، کوئی حکومتیں ملائے تب، کوئی اپنی افسران کو ملائے تب۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ عزت رب کی طرف سے ملی ہے، یہ مقام رب کی طرف سے ملا ہے، یہ شہرت رب کی طرف سے ملی ہے، یہ نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ ایسی عزت و مقام صحابہ کی ہے، تم کم کرنا چاہتے ہو؟ وہ صحابہ کی عزت ایسی عزت ہے جنہوں نے کسی کو شریعت میں غلط کام کرتے بھی دیکھا ہے تو فوراً ٹوکا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا ایک شخص عید سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے سے بول پڑا، کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے پہ بھی گناہ ملے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے دوست، مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ نماز ہے بھی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے نبی کی سنت ہے بھی کہ نہیں، نبی کا طریقہ ہے بھی کہ نہیں۔ وہ لوگ چاہے مسجد ہو، چاہے باہر ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے ریاست ہو، چاہے قیادت ہو، کسی جگہ بھی جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے کائنات کے امام کی بات کو رکھا ہے۔ ہر پہلو پہ بات کرتے تھے تو مصطفیٰ کی کرتے تھے، مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرتے تھے، قرآن کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، حدیث کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، نماز کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، روزے کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، زکوٰۃ کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، حج کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، قیام کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، تہجد کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، فجر کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، ظہر کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، عصر کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، مغرب کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، عشاء کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، نماز کسوف کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، نبی کی محبت کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے، نبی کی جانثاری کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، نبی سے الفت کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے، اسلام کی تاریخ کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، صحابہ کی سنت کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے، قرآن کے پاروں کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، قرآن کی آیات کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، قرآن کے لفظوں کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، قرآن کے حرفوں کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، نبی کے اہل و عیال کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، مکہ و مدینہ کی گلیوں کی کرتے تھے، بات کرتے تھے، قیامت کے روز کی کرتے تھے،
بات کرتے تھے فکر آخرت کی کرتے تھے، بات کرتے تھے قیامت کے جنت کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے جنت کی نہروں کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے جنت کے بغات کی بات کرتے تھے، بات کرتے تھے فکر آخرت کو لے کر کے ہر ٹائم غمگین رہنے کی کرتے تھے۔ وہ تو ایسے علم والے عمل والے صحابہ تھے، اس صحابہ کے بارے میں اگر کوئی پھر بھی بول لے، پھر بھی زبان کھول لے، اس کا ایمان تو غلط ہو سکتا ہے لیکن صحابہ کا ایمان کم نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں آگ ہو اور گرم نہ ہو یہ ناممکن ہے، برف ہو اور ٹھنڈی نہ ہو یہ ناممکن ہے، شہد ہو اور میٹھا نہ ہو یہ ناممکن ہے، دودھ ہو اور سفید نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، وہ نبی کے ساتھ روزے رکھنے والے، وہ نبی کی محفل میں بیٹھنے والے، وہ نبی کا درس سننے والے اور اہل ایمان نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم یہاں بھی کہتا ہوں اور جگہ کہوں گا یہ بات بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح صحابہ کی عزت کے ترانے، صدیق کی صداقت کے ترانے گاتا رہوں گا، عمر کی عدالت کے ترانے گاتا رہوں گا، عثمان کی سخاوت کے ترانے گاتا رہوں گا، علی کی شجاعت کے ترانے گاتا رہوں گا، معاویہ کی سیاست کے ترانے گاتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے، جب تلک منہ میں زبان رہے گی یہ جسم میں جان رہے گی میں کریا کریا کرتا رہوں گا۔ صحابہ 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 میرا جسم بھی کر جائے گا، صحابہ صحابہ میرا وجود بھی کر جائے گا، صحابہ صحابہ میرا علم بھی کر جائے گا، صحابہ صحابہ بندہ نچیز کا عمل بھی کر جائے گا، صحابہ صحابہ میری زندگی مدارس کی بھی کر جائے گی، صحابہ صحابہ ہر پہلو کر جائے گا، صحابہ صحابہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے رکھ صحابہ صحابہ کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔